شان والا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہوگی، آپ کے علم کے اندر ہے اور سن رکھا آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے میں رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو نگار ہے، میری امت کو معاف فرما۔ تو جب حضور سجدے میں سر رکھتے ہیں رب اعلان کرتا ہے میرے محبوب تیری ساری امت کو تیرے سبب سے معاف کر دیا۔ وہی محبوب جب معراج کی رات جاتے ہیں اللہ نے اتنا مقام عطا کیا کہ جنت سے سواری زمین پر بھیج دی، جبرائیل کو غلام بنا کر بھیجا، جبرائیل رکاب کو پکڑنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب اپنا پاؤں مبارک رکھ کر جب اس براق پہ سوار ہونے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب جبرائیل نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا موقع تو بڑا خوشی کا ہے، تیرا محبوب تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو مانگنے پر بھی نہیں ملا ہے، تو آج تیرا محبوب رو رہا ہے، جبرائیل پتہ تو کرنا میرا محبوب چاہتا کیا ہے۔ تو جب جبرائیل ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں، فرمایا جبرائیل میرے لیے تو سواری ہے، میں تو اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو میری امت جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ تو رب نے فرمایا محبوب تو سوار ہو جا، تیرے صدقے سے انہیں بھی قیامت کے دن سواری ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے، اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، جو کرم میرے نبی نے مجھ پہ کر دیا۔ یہ کرم تھوڑا ہے کہ حضور ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہر لمحے ہر موقع پر جب بھی بلندی کا مقام آیا اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، 3 دن تک غلام حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ وہ غلام ایک دفعہ حضرت ثوبان حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چہرہ زرد ہو چکا ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابی تجھے کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو جو صحابی نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو جب دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، سوچتا ہوں جنت میں تو آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، ہم تو غلامے والے درجے کے اندر ہوں گے، جنت میں تو ہوں گے لیکن جہاں آپ کے غلام ٹھہرے ہوں گے وہاں ہوں گے، یا رسول اللہ یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکتا۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس کو حضور سے محبت ہوگی قیامت کے دن وہ حضور کی معیت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب غلاموں کو 3 دن سے حضور کی زیارت نہ ہوئی تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا تو اسے کہنے لگے کہ اے بکریوں کے رکھوالے کیا تم نے امت کے رکھوالے کو نہیں دیکھا؟ میں یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، کیا تم نے امت کے رکھوالے کو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا امت کا رکھوالا کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں کوئی غار میں آ کر رو رہا ہے، اور غار میں آ کر رو رہا ہے، جب سے وہ غار میں آیا ہے میری بکریاں بھی غار کے دانے پر بیٹھی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ کچھ سنا ہوگا، وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو نگار ہے، میری امت کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری شفاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے محبوب کریم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یوزع للانبیاء ینابر من ذهب، کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ سونے کے منبر نبیوں کے لیے رکھے گا، اور حضور فرماتے ہیں وَهُمْ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، تمام نبی جو ہیں ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ بات بڑی توجہ والی ہے، سارے نبی ممبر پر بیٹھ جائیں گے، وَيَبْقَى لَا مِنْبَرِي لَا أُجْلِسُ وَلَا أُوْقَدُ، اور میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ قائماً بین یدی ربی، میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا رہوں گا۔ یا رسول اللہ
آپ کیوں نہیں ممبر پر بیٹھیں گے؟ سارے نبی اور رسول تو ممبر پر بیٹھ جائیں گے، پھر آپ کس وجہ سے نہیں بیٹھیں گے؟ فرماتے ہیں مخافتہ ان یبعثنی بی الی الجنت، کہ رب مجھے جنت کی طرف بھیجائے گا، وَيَبْقَى مِنْ أُمَّتِي بَعْدِي، میرے جنت میں جانے کے بعد کہیں میرا امتی جنت سے باہر نہ جائے، اس وجہ سے میں جنت سے باہر ہوں گا، اور میرا رسول جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ ساری امت کو بخشا نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مخافت ان یبعثنی بی الی الجنت، میں اس وجہ سے اللہ کے حضور میں کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کھڑا رہوں گا کہ کہیں میں جنت میں چلا گیا تو یبقى امتی من بعدی، میری امت میرے بعد جنت کے باہر کھڑی رہے۔ فرماتے ہیں فاقول، میں رب کے حضور کہوں گا رب امتی مولا میری امت باہر کھڑی ہے، میری امت باہر کھڑی ہے، تو رب فرمائے گا فیقول اللہ عز وجل یا محمد ما تريد ما اصنعک، اے محمد بتا تو صحیح تیری امت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے، میرے محمد تو بتا ما تريد، تو کیا چاہتا ہے کہ ما صنعتک امتی کا، تیری امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور میں عرض کروں گا ما آجل حسابہم، یا اللہ دن تو 50,000 سال کا ہے لیکن میری امت کا حساب جلدی لے لے اور اسے جنت میں داخل اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر فما ازال علی شفاعت امتی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، ان کی سفارش کروں گا۔ فرماتے ہیں خطا عطا دخاکا کن، یہاں تک کہ جو جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہے وہ ہر بندے کا نام لے کر مجھے دے دیں گے کہ یا محمد تیری امتی کو جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا رب کائنات اسے بھی جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ارفع راسک، مجھے حکم ہوگا محمد اب تو سیدھے سے سر اٹھا، بلکہ میں دوسری روایت آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگی وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آخری بات ذکر کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ تو اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف اس کا مفہوم ذکر کر دیتا ہوں کہ قیامت کا دن آئے گا۔ قیامت کے دن دیکھیے نا، قرآن ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی، یا رب کریم جو میری اتباع کرتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں وہ میرے ہیں، سبحان اللہ، ومن عصانی، جو میری بات نہیں سنتے تو جو چاہے ان کے ساتھ کر لے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادک، یا اللہ جنہوں نے میری بات کو نہیں سنا تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے چاہے تو ان کی بخشش کر دے۔ لیکن حضور کہتے ہیں میں کہوں گا رب حبلی امتی، مولا میری امت کو گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے۔ اس صراط پر سارے نبی کہہ رہے ہوں گے اللہم صلی سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا کر دے، اور رسول اللہ کھڑے ہو کر صدا کر رہے ہوں گے رب حبلی امتی، مولا میری امت کو۔ سبحان اللہ، اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی محبوب کی شان کے لیے، اپنے محبوب کی عظمت کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیے نا سارے امتی، جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوگا نا 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، شرابور ہو رہے ہوں گے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ڈالے گا کہ کہیں تو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اے آدم آپ کو تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ کے اندر روح کو اللہ نے خود پھونکا ہے اور آپ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا ہے، اپنے رب سے کہیے ہماری سفارش کر دے، اپنے رب سے کہیے کہ ہماری سفارش، ہماری شفاعت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت عطا کر دے۔ تو یہ لمبی حدیث پاک ہے، تو وہ کہیں گے کہ آج تو جو رب کا غضب ہے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بتا تو پوچھیں گے کہ یا آدم ہمیں بتا تو دے کہ ہم کس کے دروازے پر جائیں۔ فرمایا کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ زمین پر پہلے رسول تھے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات سنی جائے۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، رب ساروں کے در پہ بھیج رہا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں نا در پہ نہ جایا کرو، اللہ سے مانگا کرو، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ صرف یا اللہ مدد،
باقی کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، سارے سمجھ گئے ہوں گے. ہمیں کہتے ہیں کسی در پہ نہیں جانا، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو رب فرمائے گا دنیا کے اندر تو کہتا تھا کہ کسی کے در پہ نہیں جانا، اب جب تک سارے نبیوں کے در پہ نہیں جائے گا اس وقت تک تیری بات ہی نہیں. ساروں کے پاس جائیں گے، ساروں کے پاس. میں مختصر کرتا ہوں اور اس کو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے نا پھر ایک ہی در رہتا ہوگا اور وہ در ہوگا میرے اور آپ کے نبی محمد. سبحان اللہ. وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد. کسی نے پہلے دروازہ نہیں بتایا کیونکہ منشا الہی یہی تھا کہ سارے در پہ جائیں. سارے جب کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تب انہیں پتا چلے گا کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے. عیسیٰ کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. آج اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے جو اللہ کی بات. سبحان اللہ. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا تو آپ کہیں گے انا لا آج اور میں جو ہوں، آج اور میں سبحان اللہ. سجدے میں سر رکھیں گے نا سبحان اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی میں ایسی حمد کروں گا لم یحمد اقبلہ ولا بعدی، کہ میں اللہ کی حمد ایسے کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد بھی اللہ کی. سبحان اللہ. اس وقت اللہ اعلان کرے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر اٹھا لی. سبحان اللہ. اور پھر آگے کہا کہ کل آپ کہیے تو صحیح الجسم ہو، میں ساری کائنات کا رب ہو کر آپ کی بات کو سن رہا ہوں. سبحان اللہ. باقی تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، معبود ساری کائنات کا رب ہوں. بولنا آپ نے، سننا میں خدا نے ہے. سبحان اللہ. اور پھر رب اعلان کرے گا وسعل تطیعہ، محبوب تو مجھ سے مانگ تو صحیح، جو مانگے گا تجھے عطا کر. سبحان اللہ. او اشفا، محبوب تو شفاعت کر، تشفع لی، جو تو مجھ سے شفاعت کرے گا میں تیری سفارش کو قبول کر لوں گا. سبحان اللہ. حضور ایک ہی بات کہیں گے رب حبلی امتی، میری امت کو نگار ہے.